اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. طلع البدر علينا من سنيئات البداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا یا مجمل التبائی وصلاة اللہ دواما للنبی شمس البقائی وکذا آل وصحب ما سعى للہ ساعی. اس پوری نعت میں شاعر نے اتنے ادب، محبت اور عشق میں ڈوب کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفوں کے پھول نچھاور کیے ہیں، اور کہتا ہے کہ ہم پر جو وداع کی گھاٹیوں سے چودھویں کا چاند نظر آیا ہے، چاند ہم پر نمودار ہوا ہے، طلوع ہوا ہے، ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہو جائیں، کیونکہ ہمیں تو رحمان بھی ملا تو ان کے صدقے، قرآن بھی ملا تو انہی کے صدقے، اور ایمان بھی ملا تو انہی کے صدقے. ہمارے پاس خود کا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمیں تو جو کچھ ملا، جو عطا ہوا، جو رزق مل رہا ہے، جو خیرات مل رہی ہے، جو برکت مل رہی ہے، وہ سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک مقدسہ کے صدقے مل رہی. کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب انک لعلی خلق عظیم. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل قرآن کی تفسیر ہیں، چلتا پھرتا قرآن ہیں، قرآن ان کے اخلاق عظیم ہیں. یعنی کیا پتہ چلا کہ جو ہم پر چودھویں کا چاند نمودار ہوا ہے، چودھویں کا چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی خوبصورتی اور روشنی اور نور کا استعارہ ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی بڑی ہدایت سے بھرپور روشنی عطا کی ہے، تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کے شکر گزار رہیں، کیونکہ ہمیں سب کچھ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے عطا ہوا ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا مہینہ آتا ہے، ولادت کا موسم آتا ہے، وہ گھڑیاں آتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی استطاعت، اپنی محبت، اپنی ادب کے مطابق محافل کا انعقاد کرتے ہیں، شیرینی بانٹتے ہیں، کھجور بانٹتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں. یعنی کہ جو ہماری طاقت کے اندر ہے، ہم اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن مناتے ہیں. لیکن خود رب تعالیٰ نے جشن کیسے منایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ظاہری دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کی ولادت کی گھڑی آئی، تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ پسند نہ کیا کہ میرے حبیب کے جشن میں کوئی غم زدہ ہو، کوئی افسردہ نظر آئے. تو اس پورا سال پورے مکہ مدینہ میں بیٹے عطا کر دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، غمگین ہوا جاتا تھا، غم زدہ ہوا جاتا تھا، لعن طعن کی جاتی تھی. لیکن اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کی خوشی کا مہینہ ہو، میرے حبیب کی خوشی کا موسم ہو، اور کوئی غم زدہ اور فکر اور پریشانی میں بیٹھا ہو. تو اللہ رب العزت نے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن اور میلاد کی خوشی میں سارا سال سب کو صرف بیٹے عطا فرمائے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ اپنے طریقے سے اپنی محبت ظاہر کرتے تھے اور حضور کی ولادت کا جشن مناتے تھے. ہر کسی نے اپنا ایک الگ انداز اپنایا. حضرت ثابت بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدہ گو تھے، ثنا خواں تھے، ہر لمحہ حضور کی تجلیات سے فیض یاب ہوتے تھے، وہ اپنی خوبصورت
ادب کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْ قلم ترکت عینی وَأَجْمَلُ مِنْ قلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ کو ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک پیدا فرمایا گیا، اور ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ نے چاہا، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ان کو ویسا ہی بنا دیا گیا، ویسا تخلیق کیا گیا۔ انصار مدینہ کا واقعہ ہے کہ وہ کسی جنگ میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اس جنگ کے نغمے اور ترانے بنائے جو ان کی بچیاں گایا کرتی تھیں۔ تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا کہ کچھ انصار کی بچیاں آئیں اور ان کے پاس دف تھی، وہ بیٹھ گئیں سامنے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئیں تو انہوں نے ان کے سامنے دف پر نغمے اور ترانے پیش کیے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے ان کی نظر چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ پڑی تھی، انہوں نے ان بچیوں کو جھڑکا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، وہ بھی حضور کے گھر میں۔ انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہم کوئی باقاعدہ پروفیشنل گانے بجانے والی نہیں ہیں، ہم تو حضور کی آمد کے ترانے پڑھ رہی ہیں۔ ابو بکر نے کہا، جو بھی ہے حضور کے گھر میں۔ اتنے غصے سے انہوں نے تنبیہ فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں سے ارشاد فرمایا، ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک پڑی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ فرمایا، ان بچیوں کو مت جھڑکو، انہیں جانے دو، اور ساتھ ہی فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٌ عِيدٌ لِكُلِّ قَوْمٌ عِيدٌ وَهَذَا يَوْمٌ عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، جشن کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور آج کا دن ہماری خوشی اور عید کا دن ہے۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے ترانہ، اور یہ اصول بتا دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ترانے بجائے، دف پہ نعتیں پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنی ادب، محبت اور عشق کا اظہار کریں، تو اسے خود خدا بھی پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے جائیں تو ائمہ کرام، صالحین، صوفیاء کرام، سب نے اپنے اپنے طریقے سے میلاد کے جشن کو منایا ہے۔ کسی نے روزے رکھ کر منایا، کسی نے عبادت کر کے منایا، کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے منایا، اور کسی نے محفل سما رکھ لی اور وجد میں آ کے جھوم کر محفل میلاد منایا۔ یہ ہے میلاد، یہ ہے میلاد کی آمد کی خوشیاں کہ جنہیں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پسند فرمایا اور صحابہ کرام کے سامنے واضح کر دیا کہ میلاد منانا ہے تو ادب، عشق اور محبت میں ڈوب کر منانا ہے۔ کیوں کہ اگر ہم نے اپنی نسبتوں کو، اپنے وسیلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں اور وسیلوں سے باندھ لیا، جوڑ لیا، تو ہمیں بقا حاصل ہو جائے گی، اور جو ہماری فنا کا عالم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں دائمی بقا حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی نسبت کو جوڑ لیں تو ہمیں اسلام حاصل ہو جائے گا، اور اگر ہم اپنی ذات میں ادب، محبت اور عشق مصطفیٰ کو شامل کر لیں اور اس نسبت سے اپنی نسبت جوڑ لیں تو پھر ہمیں محبت، عشق اور ایمان حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب کا نام ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عشق ترانے گانے کا نام ایمان ہے۔ صلاۃ و سلام کی کثرت کرنے کا نام ایمان ہے، کیونکہ شاعر نے کہا نا، رحمان ملا
ان کے صدقے قرآن بھی ملا تو ان کے صدقے ایمان بھی ملا تو انہی کے صدقے۔ اگر ان سب میں کوئی فرق ہوتا تو پھر حدیث احسان نازل نہ ہوتی۔ حدیث احسان کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام باقاعدہ طور پر نہ تو نمودار ہوتے، نہ ہی صحابہ کے سامنے نظر آتے، اور نہ ہی ان کے سامنے بیٹھ کر سوال و جواب فرماتے۔ مقصود صحابہ کرام کو بتانا تھا، تعلیم دینا تھی کہ حقیقت ایمان ہے کیا، ادب اور عشق ایمان ہے کیا، محبت ادب اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہیں کیا، ان کی حقیقت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سب کی زندگیوں میں محبت اور ادب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر دکھائی دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان سے دریافت فرمایا کہ آپ میں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بڑا کون ہے؟ تو ان کی ادب کا عالم دیکھیے، فرمایا بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ اسی طرح کسی صحابی سے ایک شخص نے پوچھا کہ قربانی کے کن جانوروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، اور کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے، اور اپنی ہاتھ کی 4 انگلیوں کو ایسے کھڑا کر کے اشارہ فرمایا تھا کہ اس طرح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے 4 جانور ہیں۔ اب اس میں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بے ادبی اور گستاخی نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ وہ صحابہ تھے، ان کی ادب اور عشق کا جو معاملہ تھا وہ کمال کا تھا۔ فوراً دل میں آیا کہ کہیں وہ شخص میری انگلیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے مشابہ نہ سمجھے۔ فوراً فرمایا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ یہ تھی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، لا ترفعوا اصواتکم، کہ تمہاری آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آگے نہ بڑھیں، ان سے بلند نہ ہوں۔ تو جب بھی صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تو بہت ادب سے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی معاملے کے بارے میں دریافت فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے کچھ پوچھنا تھا، کچھ وضاحت طلب کرنی تھی، تو تھوڑا آواز قدرے بلند کر کے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرما دیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً احساس ہوا کہ کہیں میری آواز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو گئی ہو، تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی مانگی